کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام پاک خداوند کے مقدس کلام میں سے مقدس پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ کلام پاک خداوند کے مقدس کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب 34 آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ مقدس کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج بھی جو خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم نے تلاوت پڑھی سنی، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور 34ویں آیت، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ آج ہم اس روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ خداوند کا زندگی بخش کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب ہم کلام کی سچائیوں کو دیکھتے، کلام مقدس کو سنتے اور کلام مقدس پر عمل کرتے تو ہمیں برکت ملتی ہے۔ خداوند کا کلام ہر صبح، ہر شام، ہر وقت اور ہر دور میں تازہ ہے۔ آج کا کلام ہمارے لیے ہے۔ اس وقت کرنتھس کی کلیسیا کے لیے تھا۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے اور کہتے ہیں، راست باز ہونے کے لیے، ایک پاک پویتر اور مقدس ہونے کے لیے، ہمیں صادق المومنین ہونے کے لیے اور ہمیں خدا کا بیٹا بیٹی ہونے کے لیے خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا ہے اور ہمیں راست باز بننا ہے۔ ہمیں نشہ نہیں کرنا ہے، نشے میں غلط نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈبو پر نہیں جانا ہے، ہمیں اپنی عیدوں میں، خوشیوں میں، رنگ ناچ اور شراب کی محفلیں ہمیں نہیں سجانا ہے۔ ہمیں بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اس کے ڈر اور خوف میں رہنا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں جس دنیا میں ہم رہتے، ہم اپنے ارد گرد اپنے آپ کو، کبھی ہم دوسری قوموں کے بارے میں سوچتے۔ میرے عزیز، آج ہم دوسری قوموں کے بارے میں ہرگز بات نہیں کریں گے۔ آج صرف اور صرف ہم اپنے آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں راست باز بننا ہے۔ اگر ہمیں راست باز بننا ہے، ہمیں نیک اور اچھا بننا ہے، تو پھر ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کو کہتے رہتے، دوسروں سے یہ ہم تقاضا کرتے اور اپنی انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھاتے کہ وہ ایسے ہیں
وہ ایسے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں. لیکن میرے عزیز، جب ہم ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے اور 4 انگلیاں اس کی طرف جاتی جو انگلی اٹھاتا ہے، ہمیں کسی قوم کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا. آج ہمیں صرف اور صرف ہم جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، آج ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے اپنے بارے میں سیکھنا ہے. جب ہم خداوند کے کلام کی سچائیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم آج اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس وقت کورونا جیسی بڑی وبا جو ہے وہ ایک روح کا عالم بن گئی ہے، اور اس طرح سے ہے جس طرح موت بھاگتی پھر رہی ہے، اور وہ گھروں میں، علاقوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، ملکوں میں اور پوری دنیا میں بھاگتی نظر آتی ہے، اور انسان اس سے چھپ رہا ہے. کبھی لاک ڈاؤن کی صورت میں یا پھر گھر بیٹھنے کی صورت میں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ چھت کی بیماری ہے کہ کہیں لگ نہ جائے. آج شوہر بیوی سے ڈر رہا ہے اور بیوی شوہر سے ڈر رہی ہے، بیٹی ماں سے، بیٹا باپ سے، اور ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں ایک دوسرے سے بیماری نہ لگ جائے. آج ہم نے کورونا پر بات کرنی ہے. کورونا ایک بڑا وائرس ہے، اور یہ جو ہے یہ پھیپھڑوں کو کھاتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو کچھ ہم حالات میڈیا کے اندر دیکھتے، ہم دیکھتے کہ وہ لاش نہیں دیتے، وہ خود ہی دفناتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتے. میں نے اس لاش کو نہیں دیکھا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں بتا سکتا. جو سنا وہ کہہ سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب اس کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے، اس کے اندر سے بدبو آتی اور کھال کے اوپر بھی کورونا کے بڑے بڑے نشان آتے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا نشان ہے. آج ہم نے کلام مقدس کی گہرائی میں جانا ہے، سوچنا ہے اور پھر موازنہ کرنا ہے. میرے عزیز، خداوند کے مقدس کلام میں سے میرے ساتھ رومیوں کی کلیسیا کے نام خط کو نکال لیجیے. ہم کلام مقدس میں سے رومیوں 30 باب اور اس کی 9 آیت سے لے کر 18ویں آیت تک تلاوت کریں گے، پڑھیں گے. رومیوں 3 باب 9 آیت سے 18 آیت تک. پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر بیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے متحد ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں. سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں. ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے. انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا. ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے. ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے. ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہے. ان کی
راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ میرے عزیز، خدا کا خادم مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ ان کی آنکھوں میں خدا کا ہرگز خوف نہیں۔ وہ خوف نہیں کرتے۔ میرے عزیز، جب ہم اپنا موازنہ کرتے، ہم جو مسیح یسوع کے نام سے کہلاتے، ہم جو یسوع مسیح میں اس کے نام کے اور اس کے ہم حامی اور وہ ہمارا پیروکار، ہمارا وہ پیغمبر، ہمارا وہ نبی اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا، تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم راست باز ہیں؟ کیا ہم ٹھیک ہیں؟ کیا میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ٹھیک ہیں؟ کیا کلیسیا کے جوان، یوتھ کے جوان کیا ٹھیک ہیں یا نہیں؟ ہم نے آج صبح اس پر غور و خوض کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان چرچوں میں آنے سے گھبراتے ہیں، وہ چرچز میں نہیں آتے، وہ شرم محسوس کرتے ہیں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں ڈبو کھیلتے، جوا کھیلتے، تاش کھیلتے اور پھر اور کھیلیں کھیلتے ہیں، وہاں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ گلی میں بیٹھ کر وہ چرس پیتے، ہیروئن پیتے، لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے، گالی گلوچ کرتے اور دنیا جہاں کے سارے گندے اور ابلیس کام کرتے۔ ہم یہ اپنے علاقے میں، اپنی گلیوں میں اور پھر اپنے گھروں میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ وہ کہتا فرماتا ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اگر تم راست باز ہونا چاہتے ہو تو پھر ہوش میں آؤ۔ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں ازسر نو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز، ہم اپنے گھر کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ کیا بیٹی ماں کی بات مانتی ہے؟ کیا بیٹا باپ کی بات مانتا ہے؟ کیا بھائی آپس میں باہم مل کر رہتے ہیں؟ کیا وہ باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں کی عزت کرتے ہیں؟ وہ اپنے خاندان میں اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں؟ فقدان ہے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، سب مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں سب سے نکما ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آپ کو، اپنی اولاد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھرانے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، ہم جب کلام کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں سے، جو ہم نے رومیوں کی کلیسیا میں پڑھا ہے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ خوف نام کی چیز تو ہے ہی نہیں، اور وہ بدی اور گناہ کیے جا رہے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، چرچ میں بھی آتے ہیں، لمبی عبادتیں بھی کرتے ہیں، کلام کو بھی سناتے ہیں یا کلام کو سنتے ہیں، اور پھر میرے عزیز، آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ نہایت
میرے عزیز، ہم خوف زدہ ہیں۔ ایک بیوی دو شوہر رکھتی ہے، ایسے بہت سارے کیسز ہیں۔ ایک عورت کے دو شوہر ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہے اور دوسرے شوہر کو بھی رکھتی ہے، وہ شوہر بھی اسی کے گھر میں رہتا ہے۔ اور پھر ایک مرد جو ہے وہ اپنے ساتھ حقیقت میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے، ایک، دو، تین، چار، یا پھر ایک کو چھوڑ دیتا، ایک کو کر لیتا، یا دو ہیں یا تین ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ میرے عزیز، اور بھی زیادہ کڑوی اور دل ہلا دینے والی بات ہے، باپ اور بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جاتے ہیں، باپ بھی اسی عورت کے پاس جاتا ہے، بیٹا بھی اسی عورت کے پاس جاتا ہے۔ کیسا دور آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا، کہلانے کو مسیحی کہلاتے ہیں، دل ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ میرے عزیز، میں نے صرف اور صرف اپنی بات کرنی ہے، کسی کی بات نہیں کرنی۔ میں نے صرف جو یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، میں نے آج صرف انہی کی بات کرنی ہے، جو اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، مقدس کہتے ہیں، چرچز میں آتے ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، ایک کو چھوڑتے دوسری سے کرتے، اس کو چھوڑتے تیسری سے کرتے، جو کچھ کلام میں لکھا ہے اس کے منافی وہ چلتے۔ میرے عزیز، اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے، راست باز ہونا ہے تو ہوش میں آؤ۔ میرے عزیز، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا ہے، اور پھر ہم یہ دنیا کے اندر دیکھتے جو یسوع کے نام میں کہلاتے، جن کو خداوند نے، حق تعالیٰ نے، خداوند خدا نے حشمت دی ہے، شہرت دی ہے، انہیں زمین پر تاج بخشے ہیں، انہیں سونا، چاندی، ہیرے، جوہرات، ملک، مملکتیں، اور انہیں دنیا جہاں کی دولت عطا کی ہے۔ آئیے ان کی طرف دیکھ لیجئے اس وقت، ان کے کام کیسے ہیں۔ خداوند کہتا ہے، راست باز بننے کے لیے ہوش میں آؤ، اور ان کے کام دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے لیے قانون وضع کر لیے ہیں۔ وہاں پر لڑکی لڑکی سے شادی کرتی، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرتا، اور شادی سے پہلے بچے ہو جاتے، 7-7 سال، 8-8 سال، 10-10 سال، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سمجھتے، پھر وہ شادی کرتے۔ ازدواجی زندگی کی بات کر رہا ہوں، اور کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ ننگا رہنا چاہتے ہیں، برہنہ رہنا چاہتے ہیں، ان کے کپڑے انہیں برہنہ کر دیتے، وہ پہنے کپڑے بھی نہ ہونے کے برابر، ان کا اٹھنا بیٹھنا چال چلن سب مسیحت کے خلاف ہے۔ یسوع ایسا نہیں کہتا، بلکہ وہ تو ہماری بدیوں اور ہمارے گناہوں کو اپنے لہو سے ڈھک دیتا ہے۔ میرے عزیز، جب آدم نے کہا کہ اے خداوند میں ننگا ہوں، اور اسی طرح ہوا نے بھی، اور پھر انہیں سزائیں ملی، انہیں عدن سے باہر نکالا، تو خداوند نے چمڑے کے کرتے انہیں پہنائے، ان کی برہنگی کو خداوند نے ڈھک دیا۔ آج کا انسان ننگا رہنا چاہتا ہے، بدی اور گناہ میں دس چکا ہے۔ باپ، بیٹا، بیٹی کا کیا میں کہہ سکتا ہوں، ہمارے لوگ وہی جانا چاہتے ہیں، وہیں سے ڈالر کمانا چاہتے ہیں، پاؤنڈ کمانا چاہتے ہیں، اور
اور وہیں سے یورپ کمانا چاہتے ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا ہونا چاہتے ہیں، اور کیا پھر وہاں پر بدی اور گناہ اور حرام کاری کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں۔ میرے عزیز، آج صبح میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہاں کا انسان مکمل آزاد ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ خدا کے تابع نہیں رہنا چاہتا، اور نہ ہے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ جو وہ کرتا، وہ کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں یہ بہتر ہے۔ اور جب بچی، بیٹی، بیٹا جوان ہوتا، ماں باپ چھوڑ دیتے، آزاد ہیں، اور وہ حیوان بن جاتے، جنگلی درندے بن جاتے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی من پسند کرتے ہیں، جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہاں کے چرچز بند ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی دعا مانگنے والا، کوئی کلام سننے والا، کوئی سنانے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے عبادت خانوں کو فروخت کرتے ہیں، دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے عزیز، آج کا کلام کچھ تکلیف دہ ہے حقیقت پر مبنی، اور ان کے اوانوں میں غیر قومیں آ کر آباد ہوتی جا رہی ہیں، ان کے ملکوں میں۔ میرے عزیز، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایوانوں سے خدا کے داستانوں کو اتار دیا ہے، وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے، راست باز ہونے کے لیے تمہیں ہوش میں آنا ہے۔ اپنے آپ کو راست باز کہتے ہو اور دوسروں کو کلام سناتے ہو۔ اپنے بارے میں تو ذرا دیکھ لو، اپنے کپڑوں کے بارے میں تو دیکھ لو، اپنے رہن سہن کے بارے میں دیکھ لو۔ پہلے اپنے گھر سے اس کو تو سنوار لو، اس لیے کہ تو دولت مند ہے اور تو اپنی من مانی کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے تو؟ کیا تیرا کلام جو تو پڑھتا ہے اور ہے جو ہم غریب ملکوں میں جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یہ کوئی اور کلام ہے؟ میرے پاس جو کلام ہے اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے سر کو ڈھانک لے، اپنے بدن کو ڈھانک لے۔ کیا تیرے کلام میں ایسا نہیں لکھا؟ میرے عزیز، اپنے آپ کو سوار، برہنگی سے بچا اور ہوش میں آ۔ تجھے ہوش میں آنا ہے، تجھے ہوش میں آنا ہے۔ تو خداوند کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دے، ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے، تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں آگے۔ اس لیے کہ خداوند قہر میں آ گئے ہیں، وہ غصے میں آ گئے ہیں، تیرا اور میرا خدا ناراض ہو گیا ہے۔ تو اپنے خدا کو منا لے، تو اپنے لباس کو بدل لے، تو اپنے رہنے سہنے کھانے پینے اور اپنے لباس کے سارے ڈھنگ بدل لے، اور تو اپنے آپ کو حیوانوں کی زندگی سے نکل کر انسانوں کی زندگی میں آ جا۔ تو اپنے خداوند کے سامنے آ جا اور اس کی صلیب کے سامنے آ جا۔ اس نے تیرے لیے، میرے لیے اپنے ہاتھوں میں کیل گڑوا لیے ہیں، اور اس نے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے۔ آئے انسان، آئے اس کے نام سے کہلانے والے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے مسیح پر ایمان لے آؤ اور اس زمین کی آزادی کو چھوڑ دو، اس کے آئین اور قانون کی وفاداری کر لو، اس کے چرنوں میں آ جاؤ، اور حیوان خصلت ساری ان باتوں سے باہر آ جاؤ، باز آ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ راست باز بننے کے لیے تمہیں ہوش میں
कलाम में लिखा है, अपने बुतों को तोड़ डालो। अपने बुतों को क्या करो? तोड़ डालो। थोड़ी सी बात मैं कलाम मुकद्दस में से करता हूँ, फरूज की किताब और उसका 20वां बाब, और फिर कलाम मुकद्दस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से फरूज 20 बाब और मैं इसकी पहली आयत पढ़ता हूँ। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को न मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त न बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बद किरदारी की सजा देता हूं। मैंने खरूज 20 बाब पहली आयत से लेकर मैंने 5 आयत तक पढ़ा है। यहां पर लिखा है, मेरे हुजूर तो गैर माबूदों को न मानना। खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई के खुदा ने खुद फरमा रहा है पहली आयत से, और कोई नहीं फरमा रहा, खुदा खुद फरमाता है पहली आयत में। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त सूरत न बनाना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त न बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे के पानी में। तो उनको सिजदा न करना, उनकी इबादत न करना। यह हुक्म तेरे लिए और मेरे लिए है, तमाम जहानों के तमाम इंसानों के लिए है। यह हुक्म हम मसीहों के लिए है जो खुदा के नाम लेवा हैं, जो उसके बेटे का नाम लेवा हैं। यह हुक्म तेरे लिए है, मेरे लिए है। मेरे अजीज, कलाम को गौर से पढ़। यहां पर क्या लिखा है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। तो खुदावंद यीशु मसीह का बुत ना बनाना, स्टैचू ना बनाना, मुकद्दसा मरियम का स्टैचू ना बनाना, तो मुकद्दस पतरस का स्टैचू ना बनाना, और तू मुकद्दसीन के स्टैचू ना बनाना। ना आसमानियों यानी चांद सूरज सितारे जो कुछ तुम्हें नजर आता है किसी को ना बनाना और ना पूजना। जमीन पर तो किसी इंसान की सूरत मूर्त ना बनाना। फिर जमीन के नीचे पानियों के अंदर जो बड़ी बड़ी मखलूक हैं उनकी तो सूरत और मूर्त ना बनाना। जमीन पर शेरों की मूर्त ना बनाना, हाथियों की मूर्त ना बनाना, और जो कुछ तुझे नजर आता है सूरज देवता की पूजा ना करना कहीं। तो उसे ना देवता मान ले, और चांद की पूजा और इसकी पूजा जो कुछ हम जमीन पर देख रहे हैं। और फिर यहां पर लिखा है कि तू ना आसमानियों की, ना जमीन के नीचे की, ना जमीन के ऊपर की किसी की सूरत और मूर्त नहीं बनाना। और हमारा खुदावन 2020 साल से तहम्मुल करके बैठा हुआ है कि जो कुछ मैंने कहा है मेरे नाम लेवा लोग ऐसा
نہیں کرتے. انہوں نے آج بھی میری جگہ پر بت رکھے ہیں. ہمیں اس کے گھر سے خانہ خدا جسے کہتے اس کے گھروں سے بتوں کو نکال دینا ہے. میرے عزیز، ہم اپنی زندگی کا، اپنے حال کا، کلیسیائیں اپنے آپ کا موازنہ کر سکتی ہیں. کلام تیرے لیے بھی وہی ہے، میرے لیے بھی وہی ہے. بت پرستی سے ہمیں باز آنا ہے. کلام نے لکھا ہے کہ بت پرستی حرام کاری کے برابر ہے. دعائیں گناہ گنی جاتی ہیں. طور طریقے خادموں کے کلام کے مطابق ہونے چاہیے. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میرے عزیز، زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ میرے عزیز، کیسی کیسی باتیں ہم سنتے ہیں خادموں کے متعلق جو بڑے بڑے خادم کہلاتے ہیں. میرے عزیز، ہم دیکھ سکتے. میرے عزیز، ہمیں کلام میں اور آگے بڑھنا ہے. ہمیں بت پرستی سے بالکل اسے ختم کر دینا ہے. اس بت پرستی سے باہر آ جانا ہے اور زندہ خدا کے پاس آنا ہے. آسمان پر جب ہم کلام مقدس میں یہ بات دیکھتے ہیں، جب ہم موروں کے کھلنے کی بات کرتے ہیں، تو غالباً تیسری اور چوتھی مور میں لکھا ہے کہ آسمان پر ایک بڑا تخت ہے، وہاں پر روحیں پکارتی ہیں، آئے خداوند تو ہمارے خون کا کب تک انصاف نہیں کرے گا. خداوند کہتا ہے پہلے انہیں سفید جامے دیتا، پھر فرماتا اور کہتا ہے ابھی صبر کرو. تمہارے اور ہم خدمت بھائی اور موجود ہیں جنہوں نے آپ کی طرح جام شہادت نوش کرنا ہے، مرنا ہے، شہید ہونا ہے، اور ان کا شمار پورا ہونے دو. اور پھر آگے جا کے لکھا ہے بڑی بھیڑ کو دیکھا جاتا ہے، مقدسوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے یہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں. میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، شہید کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، خدا ان کے کلام کو تسلی کے ساتھ سن لے. تیری عاقبت سمجھ جائے گی. اور وہیں پر اسی تخت پر تیرا اور میرا مسیحا بیٹھا ہے. وہ کبریا کی تیری طرف بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھوں میں آج بھی سوراخ موجود ہیں. وہی لہو تجھے اور مجھے بچاتا ہے. ہم بات کورونا کی کرتے ہیں، کورونا 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 کورونا. یہ کورونا جو ہے، کورونا کیا چیز ہے؟ یہ ایک وائرس ہے. یہ تجھ پر اور مجھ پر لعنت ہے، اس لیے کہ تو نے اور میں نے اپنے طریقوں کو بگاڑ لیا ہے. جس طرح خدا کہتا ہے ہم ویسے نہیں کرتے، وہ کہتا ہے بت پرستی کو ختم کر دے، نہ کر، ہم کرتے. وہ کہتا بدی اور گناہ نہ کر، زناکاری نہ کر، ہم اسے چیڑ دلاتے اور وہ سب کام کرتے، آگے سے اور بہانے کرتے. وہ کہتا نشہ نہ کر، ہم وہی کام کرتے. ہم خداوند کو اور زیادہ غصہ دلاتے. راست باز بننے کے لیے ہوش میں آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. میرے عزیزو، کلام مقدس میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں جاتے ہیں. کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے، مکاشفہ 4 باب. پہلے کلام مقدس میں سے 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کا سوار موت ہے اور عالمی ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کو جو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے، تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں.
یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک گھوڑا ہے جس کا رنگ زرد سا ہے اور اس کا سوار موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ گھوڑے پر بیٹھی ہے موت، یہ موت کرونا کی شکل میں بیٹھی ہے، یہ بڑی وبا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وبا کے پیچھے پیچھے، اس گھوڑے کے پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں کہ عالم ارواح ہے، جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں پہنچتی جاتی اور تمام گنہگاروں کی روحیں وہاں پر پہنچتی اور جاتی، عالم ارواح، اور وہاں پر پتال بھی ہے۔ اس کا ذکر ہم کلام مقدس میں غریب اور امیر کی کہانی میں جو خداوند یسوع مسیح نے پیش کی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز، عالم ارواح وہی ہے جو موت کے فریضے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ مارتا جاتا ہے اور وہ عالم ارواح میں اس کو پھینکتا جاتا ہے۔ کوئی جنازہ کرنے والا نہیں اور کوئی منہ نہیں دکھایا جاتا۔ میرے عزیز، بات بہت بھیانک ہے، موت بھی بہت بھیانک ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہی عالم ارواح میں بندہ جا رہا ہے۔ میرے عزیز، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ 4 باتیں لکھی ہیں۔ تلوار لکھی ہے، تلوار سے لوگ مریں گے۔ کال لکھا ہے، کال سے لوگ مریں گے۔ وبا، وبا سے لوگ مریں گے، اور پھر جنگلی درندوں سے لوگ مریں گے۔ آج پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ چکا ہے، کرونا 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 کرونا۔ ہم اس سے چھپ کر اپنے اپنے گھروں میں اندر لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، ساتھ میں پوٹھڑی میں چلے گئے ہیں، ہم کسی سے بھی ملتے نہیں، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور ہم اپنے خدا کے پاس سے بھی دور چلے گئے۔ اس کے عبادت خانے بند ہیں، اس کا گھر بند ہے، کوئی دعا مانگنے والا، کوئی اس کی حمد و ثنا کرنے والا، شکر گزاری کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر خوف بیٹھ گیا ہے۔ کیوں خوف بیٹھ گیا ہے؟ میرے بھائی میری بہن، مرنا تو ہے ہی، یا ہم کرونا سے مر جائیں یا یسوع مسیح میں مر جائیں، ہمیں مرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر کرونا سے کیا ڈرنا ہے؟ ہمیں کرونا سے نہیں ڈرنا۔ میرے عزیز، آج پوری دنیا کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی 13,000 سے زیادہ مریض یہاں پر ہیں، اور غالباً 2.5-3 لاکھ سے لوگ زیادہ مر چکے ہیں، اور 29-30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، وقت بہت برا آ گیا ہے، موت کا ہو ہے، موت بھاگتی نظر آتی ہے، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، ہر گھر میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس خاندان میں، کبھی اس قبیلے میں، رونا ہی رونا ہے۔ میرے عزیز، ماتم ہی ماتم ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ راست باز بننے کے لیے تمہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ راست باز بننے کے لیے تمہیں، میرے عزیز، میرے بھائی، ہوش میں آنا ہے۔ تجھے جاگنے کی ضرورت ہے، تجھے اپنے خاندان کو جگانے کی ضرورت ہے، بچوں کو جگانے کی ضرورت ہے، بیٹے بیٹیوں کو جگانے کی ضرورت ہے، اور ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز، ایک اور آیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کا مکاشفات 18 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں تسلی ملتی ہے، اور ہمیں راستے ملتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمیں کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، کلام مقدس کو سن لے۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ
بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، یوحنا 8 کے مکاشفوں میں خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اعلان ہوتا ہے، اس میں سے نکل آؤ، اس میں سے نکل آؤ، تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ آسمان پر جانے کی بات تو یہاں لکھی ہے، یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم زمین پر رہتے ہوئے جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو ہم دولت کے پجاری ہیں، جو ہم دولت مند ہونا چاہتے ہیں، آج کا کلام ان کے لیے بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اگر ہمیں ابھی ویزا جو ہے امریکہ کا ملے ہم بھاگ کے جائیں گے، ہمیں برطانیہ کا ویزا ملے بھاگ کے جائیں گے، ہمیں روم کا ملے، اٹلی کا ملے، ہمیں بیلجیم کا ملے، اور دنیا جہاں کا کہیں کا اٹلی کا ملے ہم بھاگ کر جائیں گے، اور بھاگ کر ان کی بدکاری میں شامل ہو جائیں گے، ان کے پاپوں میں شامل ہو جائیں گے، وہ کہ ہم دولت مند بننا چاہتے ہیں اور وہ سب دولت مند ہیں۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی کو یہ کہتے سنا، اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ ہمیں ان کے گناہوں سے باز آ جانا ہے اور اپنے گھر لوٹ آنا ہے، ہمیں واپس آ جانا ہے۔ میرے عزیز، دل ہل جاتا ہے جب ہم کورونا کی بات کرتے ہیں، موت کو دیکھتے ہیں، تو آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں، لیکن جب میں کلام کو پڑھتا ہوں تو مجھے تسلی ملتی ہے، مجھے اپنے گناہوں سے باز آنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اپنا من اپنے مسیحا کو دے دینا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اس کی بارگاہ تک زمین پر جتنے ہمارے مسیحی لوگ بستے رہتے اور جتنی کلیسیائیں رہتی بستی، ان سب کے گناہ اس کے حضور میں چلے گئے، ان کے کام اور ان کے اعمال چلے گئے۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں اگر بچنا ہے تو ہمیں خداوند کے کلام کو لے لینا ہے، خداوند کے کلام پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے احکام اور قوانین کی ہمیں پاسداری کرنا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا لہو اپنے اوپر لے لینا ہے اور اس کے لہو میں اپنے آپ کو چھپا لینا ہے۔ کورونا آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کورونا آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اپنے آپ پر اور اپنی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگا دیجیے، وہ لہو آج بھی تازہ ہے، آج بھی وہ زندہ چپیرا ہے، آج بھی وہ حق تعالیٰ کی دہنی طرف بیٹھتا ہے۔ اسی لہو کو لے لیجیے، اپنے ماتھوں کو لگا لیجیے، چوکھٹوں کو لگا لیجیے۔ میرے عزیز، خداوند یسوع مسیح کا لہو آپ کو اور مجھے بچاتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے